السلام علیکم۔ اس معبود حقیقی کے اسم عظیم سے جس نے ہم مسلمانوں کو شان ابدیت کا شعور بخشا۔ ناظرین کرام، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومنین کی معراج ہے۔ جب ہم نماز کا تجزیہ اور اس کی انوکھی نوعیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ نماز محض ایک جسمانی حرکت نہیں ہے اور نہ ہی قرآن الکریم کی آیات کی خالی زبان سے ادائیگی ہے، بلکہ یہ تو ایک انوکھا اور سودمند طریقہ ہے۔ اس پر اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک وقت پر ذہنی مراقبے اور روحانی طور پر پرستش کا نرالا انداز، اخلاقی رفعت اور جسمانی ورزش کا وہ طریقہ جس کی مثال دنیا کے دیگر مذاہب دینے سے قاصر ہیں، بلکہ اس کی نظیر ہی ناپید ہے۔ یہ تو ایک ایسا تجربہ ہے جو صرف اسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ نماز میں جسم کا ہر عضو روح اور ذہن کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اس کی عظمت اور کبریائی کے اظہار میں شریک رہتا ہے۔ نماز کا ہر پہلو حکمت اور افادیت سے خالی نہیں ہے۔ نماز سے متعلق بے شمار خوبیاں ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ تعالی کسی ویڈیو میں ضرور کروں گا، ورنہ آج کے موضوع کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو میں اپنے اصل مقصد پر آنے سے پیشتر اس بات کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ مثلاً بعض اوقات لوگ نمازوں کے جمع کرنے، جیسے ظہر اور عصر کو یا مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، الجھ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کو جیسی سہولت ہو ویسا کریں۔ دوسرے رفع دین، اس میں بھی آپ کی مرضی، مسائل نہ کھڑے کریں۔ تیسرے، ہاتھ باندھنا، ناف پر باندھے جائیں یا سینے پر یا ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کی جائے، ٹوپی لگا کر ادا کی جائے یا بغیر ٹوپی کے ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہ تمام اختلافات دراصل سہولتیں ہیں، نہ کہ رکاوٹیں یا پابندیاں۔ یہاں پر کسی بھی فقہی مسلک کی پیروی قابل قبول ہونا چاہیے، جس مسلک کو آپ پسند کرتے ہوں یا جس کی پیروی کرتے ہوں۔ تو چلیے میں اپنے اصل مقصد کی جانب واپس آتا ہوں، جو آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہے۔ پہلے نماز مداریہ پر بات کرتا ہوں۔ حضرت محمود کاشغری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب المدار رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، حضور مجھے نماز کا صحیح طریقہ بتائیں، نماز میں خضوع اور خشوع کیسے قائم ہو؟ حضرت قطب المدار رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ تعلیم فرمایا، نماز اسی طرح ادا کریں۔ فقہی اعتبار سے دنیاوی خیالات قلب میں آنے کے باوجود نماز ہو جاتی ہے، لیکن عارف حق کے دل میں دوران نماز تنکے کا بھی خیال آ جائے تو شرک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کی پنڈلی میں ایک تیر پیوست ہو گیا، جس کا نکالنا شدید تکلیف کا باعث تھا۔ تو مشورہ یہ کیا گیا کہ جب حضرت علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوں، عین اسی وقت تیر کو نکال لیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب عارف حق نماز ادا کرتا ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ معبود و عبد کا قرب اس طرح ہوتا ہے کہ مانو وہ اس کی ذات میں تحلیل ہو گیا ہو۔ تو یہ تھی نماز مداریہ جو حضرت قطب المدار رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے سیکھی اور تعلیم فرمائی۔ اب ہم نماز غوثیہ کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی رائے رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ نماز غوثیہ خود
حضرت نے تعلیم فرمائی ہے. بس یہ سن لو، کل کا دن ہے، ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے. پڑھنی اللہ کے لیے، پڑھنی طریقہ غوث پاک کا. فرمایا جو کسی کو جائز حاجت ہو، کسی کی مراد ہو، وہ 2 نفل پڑھے نماز حاجت. اس کا نام ہے نماز غوثیہ. 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ. کتنی مرتبہ؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. وہی طریقہ نماز کا، صرف 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف. جب 2 رکعتیں ہو جائیں تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے. قبلے کے دائیں طرف بغداد. جہاں بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے بالکل دائیں طرف، سیدھا آپ کا منہ مکے کی طرف، تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینے کی طرف، پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو. 11 قدم چلے بغداد کی طرف، میرا نام پکارے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اپنی حاجت بیان کرے، مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا. یہ نماز غوثیہ نہیں ہے، یہ نماز شیطانیہ ہے. تو جناب اتنے بڑے بزرگ پر اتنا گھنونا الزام کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خود تعلیم فرمایا ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر. حد تو یہ ہے کہ جنہیں ہم معتبر بزرگوں میں شمار کرتے ہیں، انہوں نے بھی عوام کو گمراہی میں ڈھکیل دیا. جہاں تک نفلی نمازوں کا تعلق ہے جو اسلام میں رائج ہیں، ان کے ادا کرنے میں کوئی بھی ایسی نقل و حرکت نہیں ہے، اور کوئی بھی نماز خدا طلبی سے خالی نہیں ہے. چاہے تحیۃ الوضو ہو یا تحیۃ المسجد، نماز اشراق ہو یا نماز تہجد، نماز چاشت ہو یا صلاۃ التسبیح، نماز استخارہ ہو یا نماز قضاء حاجت، نماز حفظ الایمان ہو یا ہفتے اور مہینے کی نمازیں، گرہن کے لیے ہوں یا قحط کے لیے، کسی میں بھی کوئی نقل و حرکت نہیں ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی کوئی نماز رائج کی ہوگی اور اپنے آپ کو قاضی حاجات بتایا ہوگا. للہ غوث پاک پر اس طرح کی الزام تراشی بند کرو، ورنہ آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار رہو. وما توفیقی الا باللہ.